اعظم کی والدہ ان کی بیویوں سے محبت کر، سرکار غریب نواز کی والدہ ان کی بیوی سے محبت کر، سرکار اعلیٰ حضرت کی بیوی ان کی ماں سے محبت کر، حضور تاج الشریعہ کی والدہ اور ان کی مہمان نواز وسعت ظرفی رکھنے والی بیوی سے محبت کر، محبوب الہی کی ماں سیدہ زلیخا جن کی قبر آج بھی ایمس کے آگے ادھچینی میں جن کی درگاہ ہے اور آج بھی ان کی درگاہوں پہ دعائیں بہت قبول ہوتی ہے، اگر کوئی دعا کہیں قبول نہ ہو تو ان کے آستانے پہ جا کے دعا کر، اللہ قبول فرمائے گا۔ محبوب الہی بھی اپنی والدہ کے آستانے پہ جا کے دعا کرتے تھے اور دعا قبول ہوتی تھی۔ اور آج بھی ایک بہت بڑا شاعر مبارک حسین مبارک بولا کہ میری بیٹی کی شادی کے لیے میں پریشان تھا، محبوب الہی کی والدہ کی درگاہ ادھچینی درگاہ جس کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں جا کے میں نے ادھر دعا کی، ادھر رشتہ لگا اور شادی بھی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی بہت ہی مقبول بارگاہ، وہ مستجاب الدعوات آستانہ ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کیسی تھی وہ ماں؟ ایسی مقدس ماں تھی جس 80 سال کی عمر تک ان کو کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، ان کے سر سے دوپٹہ نہیں کھسکا، جوانی ہی میں شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جوانی میں شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال جوانی میں شوہر کا ہو جائے تو وہ پورے سماج کی بھابی بن جاتی ہیں۔ وہ سماج میں اگر کسی جوان عورت کا شوہر مر جائے تو سب کی بھابی بن جاتی ہے۔ وہ 80 سال کا بڈھا بھی کہیے بھابی کیسی ہیں، اب 25 سال کا چھوکرا بھی کہیے بھابی کیسی ہیں، وہ 10 سال کا چھوکرا بھی کہیے بھابی کیسی ہے۔ یعنی وہ نہیں بولتا آنٹی، وہ نہیں بولتا امی، 80 سال کا بڈھا نہیں بولتا میری بہن، یہ 25 سال کا چھوکرا نہیں بولتا میری بہن، چونکہ بھابی کہنے کی لذت ہی کچھ اور ہے، اسی لیے وہ پورے سماج کی بھابی بن گئی، پورے سماج کی۔ اب پھر کیا حال ہوتا ہے اگر وہ عزت دار نہیں رہی، اللہ سے نہیں ڈری، نیک نہیں رہی، تو عزت کے پرخچے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھابی کہنے والا کچھ سوچ کے بھابی کہتا ہے، یہ بھابی کہنے والا کچھ دل میں کچھ لالچ رکھ کے بھابی کہتا ہے، اور وہ لالچ تاکہ نگاہوں کو سیکھیں یا زبان کو سیکھتے رہیں، اور اگر موقع ملے تو پھر سارا بدن سیکھتے رہیں، کچھ سوچ کے کہتا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے ایک سماج کی ایک ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو، ان کے گھر میں جانے کے لیے شریعت نے منع کیا، جس کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو، عورتیں ہوں، وہاں اجنبی مرد کو جانے کے لیے منع کیا گیا ہے، ان سے لہراتی جملے میں بات کرنے کے لیے منع کیا گیا۔ جوان عورت اگر مولانا کو سلام کرے، مولانا ہو یا کوئی بھی مرد ہو، سلام کرے تو ان کو زبان زور سے جواب دینا منع ہے۔ اگر عورت کو تم سلام کرو تو عورت کو ہے کہ تم زور سے سلام مت کہو۔ اگر میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے مجھ کو سلام کا جواب زور سے نہیں دیا تو آپ گنہگار ہیں، چونکہ جو سلام کرتا ہے جواب ان کے کان تک پہنچنا چاہیے۔ اگر بہت دور ہے زبان سے کہہ دیا اور ہاتھ کے اشارے سے بھی کہہ دیا تاکہ بندہ جان لے کہ میں نے سلام کا جواب دیا ہے، یہ چلے گا، اور باقی اشارے سے سلام کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، زبان سے کرنا، لیکن اتنی دوری پہ ہے کہ ان کی بات یہ نہیں، جواب یہ نہیں سن پائے گا تو اشارہ بھی کر دے اور زبان سے وعلیکم السلام بھی کہہ دے تو یہ چلے گا، اور نزدیک میں اگر ہے تو اشارے سے نہیں چلے گا، وہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، نزدیک میں ہے تو اتنا زور سے جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ لیکن یہ مسئلہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے عورتوں کو سلام کیا تو عورتیں زور سے جواب نہ دیں تاکہ ان کی آواز مرد کے کان تک نہ پہنچے، جواب دیں بھی خاموشی سے۔ اب السلام علیکم زید بھائی، السلام علیکم ابرار بھائی، السلام علیکم احمد بھائی، خوب سلام چل رہا، جواب ہاں بھابی وعلیکم السلام خوب چل رہا ہے، ادھر لہراتی آواز ادھر سے لہراتا ہوا جواب دل میں روگ پیدا کرتا ہے، پھر سیدھے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں کے تصور سے شیطان بھی تھرداتا اور کانپتا رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا نہیں، جہاں اجنبی عورت رہیں اس گھر میں داخل مت ہو، پیر صاحب بھی نہ جائے وہاں، ٹیوشن پڑھانے والا بھی نہ جائے وہاں، ورنہ بے شمار واردات اور واقعات ہوئے کہ شریعت کے خلاف جس نے بھی ایسا قدم اٹھایا تو گھر والی شوہر تو باہر ہے، وہ ٹیوٹر کے ساتھ ہی ان کا سارا کام ماؤ گیا، ٹیوٹر کے ساتھ، ہاکر کے ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ۔ اسلام بھلائیوں کے مجموعے کا نام ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک تمام ریگولیشنز اور تمام رولز دینے والے مذہب کا نام ہے۔ وہ کوئی دوسرا مذہب ہے جو صرف
صرف چند عبادتوں کے طریقوں سے بحث کرتا ہے، وہ کوئی دوسرا مذہب ہے جو صرف چند ریتی اور رواج سے بحث کرتا ہے، وہ اسلام ہے جو فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک تمام جہت اور تمام شعبوں سے بحث کرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان کیسے دیں، تکبیر کیسے کہیں، پہلی غذا بچے کے منہ میں کیا جائے، 2 سال تک دودھ کیسے پلائیں، دودھ پلانے کا طریقہ کیسے ہو، پلانے والی ماں اور باندیاں کیسی ہوں، 4 سال 4 مہینہ 4 عمر 4 دن کی عمر ہو تو بسم اللہ خوانی کیسے کروائیں، 7 سال کی عمر ہو تو نماز حکم کیسے دیں، 10 سال کا ہو تو کیسے مار کے اس کو نمازی بنائیں، جوان ہو 18 سال کا تو کیسے سب سے پہلے ان کی شادی کا انتظام کر دیں، اور اس طریقے سے جب وہ مر جائے تو کیسے نہلائیں، کیسے کفن پہنائیں، کیسے اس کو کاندھے پہ لے کے جائیں، کیسے قبر کھودیں، کیسے قبر میں دفنائیں، کیسے کریں کہ کفن پہ مٹی نہ پڑے، کیسے اس کی قبر پہ مٹی ڈالیں اور کس طرح سے سلام کر کے وہاں سے واپس آ جائیں۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، چاہے میدان جنگ ہو یا صلح کا ٹیبل ہو، چاہے درسگاہ ہو، چاہے روزی حاصل کرنے کے لیے میدان تجارت ہو، چاہے کچہری ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، زندگی کے ہر برانچ میں جو مصطفیٰ نے نگرانی، ہماری نگہبانی، ہماری قیادت، ہماری رہنمائی، ہمیں جو گائیڈ لائنز دیا ہے، ایک کافر بھی مجبور ہوا کہنے پر کہ all these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero۔ وقت پر ہمیں بول اٹھا مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر کے، ہر ڈائریکشن میں جو نبی نے گائیڈ لائنز دیا ہے اس کو کہتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے اس زمین کا سب سے لاجواب رہنما کوئی ہے تو محمد عربی کی زبان۔ اسی لئے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کوئی اچھا نہیں ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، کوئی اونچا اور بڑا نہیں ہے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ زبان سے کہتے ہیں اعلیٰ والا بالا، لیکن ہمارا عمل ہے کہ گاندھی بڑا ہے، نہرو بڑا ہے، یہ فکشن لکھنے والا بڑا ہے، یہ ناول لکھنے والا بڑا ہے، ربندر ناتھ ٹیگور بڑا ہے، آئنسٹائن بڑا ہے، رادر فورڈ بڑا ہے، الفریڈ نوبل بڑا ہے، رسل بڑا ہے، ٹیگور بڑا ہے، شیکسپیئر بڑا ہے، ورڈسورتھ بڑا ہے۔ اگر نہیں بڑا مانتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 18 سے لے کے 12 گھنٹے تک فزکس پڑھنا، کیمسٹری پڑھنا، بائیولوجی پڑھنا، ہسٹری پڑھنا، جغرفی پڑھنا، سائنس دانوں کو پڑھنا، صاحب رائٹر کو پڑھنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب نکلا کہ ان سبوں کو پڑھنا اور حضور کو ہی نہیں پڑھنا۔ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی اپنے گھر میں مصطفیٰ کو نہیں پڑھنا، جبکہ کوئی اسکالر، کوئی سائنٹسٹ اور کوئی فلاسفر بڑا نہیں ہو سکتا جس بڑائی پہ اللہ نے مصطفیٰ کو فائز کیا ہے۔ سارے اسکالر مل کر جب اس بڑائی کو دیکھتے ہیں تو سب کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کو اسی طرح اللہ نے ہدایت کا آفتاب بنا کے بھیجا ہے، جس طرح آسمان کا سورج ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح آفتاب ہدایت بنا کے اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ حکمت کی دنیا میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ ہے سرکار دو جہاں کی ذات گرامی۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اپنے گھر میں پیغمبر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرے، سرکار دو جہاں کی سیرت کا مطالعہ کرے، 5 منٹ کے لیے صحیح آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنے گھر میں ضرور مطالعہ کرے۔ بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، سائنٹسٹ بنے، سب بنے، مگر روزانہ 5 منٹ حضور کو پڑھے تاکہ مصطفیٰ سے الگ ہو کے نہ بنے، مصطفیٰ کا غلام بن کے ڈاکٹر بنے، مصطفیٰ کا غلام بن کے سائنٹسٹ بنے، مصطفیٰ کا غلام بن کے فلاسفر بنے، مصطفیٰ کا
غلام بن کے پروفیسر بنے. اگر ایسا ہوا تو سائنٹسٹ بن کے کافر نہیں ہو جائے گا, بلکہ سائنس کی زبان میں مصطفیٰ کو دوسروں کے سامنے پیش کر کے کافروں کو مصطفیٰ کا غلام بنا دے گا. یہی نظریہ ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے اگر جیے تو وہی ہوگا جو ہو گیا. جھارکھنڈ میں مولوی صاحب کی بیوی ہندو ہو گئی, مولوی صاحب کی بیوی ان سے نکل گئی, چھوٹ گئی. یہی ہوا کہ گھر میں سب کچھ ہے مگر مصطفیٰ نہیں, گھر میں سب کچھ ہے حضور کی حدیث نہیں. یہی ہے نا کہ ہماری بیوی ایگزام دے دے گی, میری بیوی پاس کر جائے گی, پاس کرنے کے بعد اس کو نوکری مل جائے گی, نوکری مل جائے گی تو ہم مسجد سے کمائیں گے 10,000 اور وہ اسکول سے کمائے گی 30,000, تو دونوں مل کے 40,000 ہو جائیں گے. ڈیولپ کر جائیں گے, مکان بنا لیں گے, گاڑی خرید لیں گے, صاحب اچھی لگزریس لائف گزاریں گے. یہی تمنا ہوتی ہے سب کی, اچھی لائف کا مطلب لگزریس لائف. گھر میں اے سی رہے, گھر میں کولر رہے, گھر میں واشنگ مشین رہے, گھر میں صاحب وہ فریزر رہے, گھر میں سب کچھ رہے. آج پہلے زمانے میں تو صرف دیوار کھڑی ہو گئی, اوپر میں چھت ہو گئی, پلاسٹر چونا گردانی, بس شاندار مکان آرام سے رہی. اور آج کل تو پلاسٹر نہیں چلے گا, پی او پی چلے گا. چھت ہے, اس کے نیچے فال سے سیلنگ ہوگی, اور اس میں لائٹنگ ہوگی, اور صاحب دیوار کی زبردست پینٹنگ ہوگی. پہلے چونا کر دیا رہنے کے قابل, اب 4 دیوار 4. حضور نے کن سے کہا؟ جو جنتی ہیں, جنتی ہی نہیں جو جنت میں رہتی ہیں اور جنت میں رہیں گی. آقا علیہ السلام جنت کے مالک, جنت کے مالک کی بیوی سارے مسلمانوں کی مقدس ماں, سارے جنتیوں کی مقدس ماں ہے. اس ماں سے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ عائشہ مالداروں کے پاس مت بیٹھا کرنا, اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. مالداروں کے پاس ضرورتاً جانا ہے, میرا بھائی مالدار ہے, ضرورتاً شادی بیاہ میں جانا ہے, ہمیشہ ان کے پاس بیٹھے نہیں رہنا, ہمیشہ ان کے پاس نہیں جانا. غریبوں سے دوستی کرنی ہے, غریبوں کے گھر میں جانا ہے, تاکہ آپ کے گھر میں صوفہ ہے اور غریب کے گھر میں چٹائی ہے, تو آپ جب وہاں سے آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بولے مالک تیرا کروڑوں احسان کہ وہاں چٹائی ہے, یہاں چھوٹا سا صوفہ ہے, تاکہ یہ صوفہ اس چٹائی کے مقابلے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ میں آئے, تاکہ آپ کا سجدہ بڑھ جائے, آپ زبان سے 50 بار اللہ کا شکر ادا کریں. اپنے غریب گھر میں گئے, وہاں مٹی کی دیوار ہے, اوپر میں چھپر گھاس والا چھپر ہے, وہاں گئے آپ, وہاں سے لوٹ کے جب آپ آئیں گے تو آپ کی جو اینٹ کی دیوار ہے, اوپر میں جو شیڈ ہے, اس کو دیکھیں گے تو رات میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہیں گے مالک تیرا کروڑوں احسان کہ دوست کے گھر میں مٹی کی دیوار ہے اور تو نے مجھ کو اینٹ کی دیوار والا گھر عطا فرمایا ہے, تیرا کروڑوں احسان. اگر ان کے پاس جاتے آتے رہیں گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے, قدر نعمتوں کا احساس ہوگا. اور پھر اگر آپ نے بڑوں سے دوستی کر لی, بڑوں کے گھر آنا جانا ہوا, تو آپ کے پاس ہے آلٹو, آلٹو اس کے پاس ہے انووا, اور ڈیلی انووا کو دیکھتے دیکھتے آپ کی آلٹو لگے گی کہ توڑ کے پھینک دیں, اس کو آگ لگا دیں, اس کو کھوگلی ندی میں دھکے لگیں. کہاں فارچونر کہاں آلٹو, دھکا مار کے اس کو پھینک دینے کا من کرے گا, کہاں فارچونر کہاں آلٹو. بس یہی ہوگا. کسی کے پاس سائیکل تک نہیں 3,000 روپے کی, اور آپ آلٹو کو پھینکنا چاہتے ہیں. کیوں؟ آپ فارچونر والے کے پاس ڈیلی آتے جاتے ہیں. کسی کے پاس بائک نہیں ہے صاحب 1 لاکھ روپے کی, آپ کے پاس 5 لاکھ کی آلٹو ہے, لیکن چونکہ آپ کا آنا جانا فارچونر والے کے پاس ہے, اسی لیے آپ بھول جائیں گے کہ یا اللہ دوسرے کو تو نے بائک دیا, وہ بارش میں بھیگ کے جاتا ہے, وہ اگر اب سخت سردی پڑی تو وہ مر جائے گا. بہت سارے بائکر مر جاتے ہیں سردی کے موسم میں. ٹھنڈی میں آفس جانا ہے, جا رہے ہیں, سردی لگی, بائک ادھر, یہ ادھر, آگ کے پاس ایک لڑکا آیا, بائک ادھر پھینکا اور آگ کی بھٹی جہاں چائے بن رہی تھی وہاں جا کے سینہ رکھ دیا, سینہ رکھا, اور آگ کی گرمی ادھر لگی, مگر چونکہ سخت سردی لگ چکی تھی, اسی بھٹی میں ڈھیر ہو گیا.
اس موسم میں اس طرح کا ہوتا ہے، تب بائکر یعنی اندر میں کاغذ لے کر اور صاحب بہت سارا موٹا کپڑا پہن کر اور جیکٹ پہن کر تب چلتے ہیں، اور تاکہ سینے میں سخت سامنے والی تیز ہوا نہ لگے۔ اب آلٹو میں چاروں طرف شیشہ بند ہے، ایک صاحب ہیٹر چل رہا ہے، آرام سے جا رہا ہے، چاہے 5 لاکھ کی آلٹو کیوں نہ رہے، ہیٹر ہے اور اے سی ہے، اور وہ 1 لاکھ کی بائک پہ چل رہا ہے، تو کم سے کم اتنا تو 5 کروڑ کی تھی، اور ابھی تو 15-20 کروڑ کی ہوگی۔ BMW کمپنی کی کار، جاگوار کمپنی کی کار 10-10 کروڑ کی، 25-25 کروڑ کی، ان کے سامنے ڈیزائر اور سوئفٹ اور انووا کی کوئی حیثیت ہے؟ کہاں 25 کروڑ اور کہاں صاحب 25 لاکھ کی انووا، پھینک دیں گے اس کو۔ اسی طرح سے مکان کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کے پاس 1 مکان ہے، سامنے والے کے پاس شہر میں 5 مکان ہے، اور فخر سے بولتا ہے حضرت میں نے 5 مکان بنا لیا شہر، 1 میں رہتا ہوں، 4 کا کرایہ آتا ہے، آرام سے کھاتا ہوں۔ اب دوسرا بولا ان کے پاس 5 ہے، الحمدللہ میں نے اس شہر میں 10 مکان میں نے خرید لیا، 1 مکان وہاں 10 سال پسینہ بہا کر کے بنایا ہے، اب وہاں سامنے والے کے پاس 5 مکان ہے، ان کے پاس آنا جانا ہے، اب اپنا 1 مکان بھی کاٹنے دوڑتا ہے، کہاں 5 کہاں 1، کہاں 10 کہاں 1۔ میں گجرات کے راجکوٹ کا علاقہ ہے، وہاں گیا، وہاں بولا ایک مولی صاحب، بولا وہ مولی صاحب ہے، دعا تعویذ کرتے ہیں اور زمین کی خریداری اور بکری کرتے ہیں، کہا حضرت اللہ کا شکر ہے کہ اس شہر میں میرے 30 مکان ہیں، اللہ سبحان، مجھ کو لگا اس چکر آ جائے گا، مجھ کو لگا چکر آ جائے گا اگر ڈیلی ہم کو 1 لاکھ کا کوئی نذرانہ دے، اب مہینے میں 30 پروگرام میں کروں 30 لاکھ روپیہ ہوگا، اب سال میں 10 مہینے پروگرام چلتے ہیں، اب سمجھ لیں 30 دائیں 303 کروڑ روپے ہو گئے، تو 3 کروڑ روپے میں یہ 30 کتا زمین خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہے۔ اب صاحب کتنا کمائیں گے ہم؟ مگر وہ دیکھیں 30 مکان کا 30 گھر میرے اس شہر میں، کوئی حد نہیں ہے۔ اگر خواہشات کو بے لگام چھوڑ دو، اگر حضور کی تعلیمات کی مخالفت کرو گے، امیروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رہے گا، تو اپنی جو نعمت، اپنا جو چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی کار ہے، وہ ہیچ نظر آئے گی، زہر کھا کے مر جاؤ گے۔ مچھلی آئے گی جب اس کے 50 گھر کو دیکھو گے، الٹی آئے گی جب اس کے 10 گھر کی کار کو دیکھو گے۔ اس لیے تو رحمت للعالمین نے تجھ کو بچانے کے لیے کہا کہ لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے اس کو مت دیکھا کر، جو تم سے نیچے ہے ان کو دیکھا کر، ورنہ اوپر کو دیکھے گا تو اللہ کی نعمت کی بے قدری ہوگی، اور اسی طرح کبھی خواہشات کی تکمیل نہ ہوگی، آدمی مر جائے گا اگر اپنے سے اوپر کو دیکھا۔ تو جہاں اس سماج کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے نمازداروں کا اصول کام آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کماؤ بڑھتے جاؤ، آگے بڑھو، کماؤ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، کتنا آگے بڑھو، کہاں آگے بڑھو؟ کلکتہ سے بمبئی جاؤ، بمبئی سے کراچی جاؤ، کراچی سے برٹن جاؤ، برٹن سے واشنگٹن ڈی سی جاؤ، اس کے بعد کہاں جاؤ؟ جہاں جاؤ گے آدمی ہی آدمی ہے، ہر جگہوں پہ حسد ہے، ہر جگہوں پہ حوث ہے، ہر جگہوں پہ جلن ہے، ہر جگہوں پہ دشمنی ہے، ہر جگہوں پہ نفرت ہے۔ ایک راستہ ہے کہ جگہ بدل بدل کے شہر مت بدل، بلکہ جہاں تو ہے اپنی سوچ بدل لے، اپنی مانسکتا بدل لے، اپنے جینے کا انداز بدل لے، تو بدل جا، یہی تیرا گاؤں جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ حضور کے فرمان پہ عمل کر، اپنی سوچ بدل لے، پھر کیا ہوگا؟ تو حضور کے فرمان پہ عمل کرے گا تو جو نعمت تیرے پاس ہے وہی تیرے پاس خربوں کی نعمت ہے، خربوں کا گھر، خربوں کی گاڑی، خربوں کی زمین۔ یہ ہے سرکار دو جہاں علیہ السلام کا وہ رول جو اس دور جدید میں بھی 1400 سال پہلے والی حدیث ہے، جو میرے لیے جیون دان کا کام کرتی ہے، جو ہمارے لیے آج بھی خودکشی سے بچنے کا شاندار راستہ ہے، ہیرسمنٹ سے بچنے کا شاندار راستہ ہے، انفیریئرٹی کمپلیکس سے بچنے کا شاندار طریقہ ہے، ایک سیٹسفائیڈ لائف جینے کا شاندار راستہ ہے۔ وہ راستہ وہی ہے مصطفیٰ برسا خیشرا کہ دین ہماؤز کر پاؤں رسیدی ہمامو لربیز، اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے، اگر نبی تک نہیں پہنچا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ساری دنیا مر رہی ہے، آج ساری دنیا پریشان ہو رہی ہے، سارے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، صرف اسی لیے کہ اپنے من سے جینا چاہتے ہیں، خواہش کی غلامی کر رہے ہیں، غلط طریقے سے دوسروں کا اپنا ماڈل چن لیا ہے۔
दूसरों का अपना आइडियल मान लिया। कोई आइडियल मान ले अमिताभ बच्चन को, कोई आइडियल मान ले साहब शाहरुख खान को। अब उन्हीं की तरह बाल रखना, उन्हीं की तरह हाथ में धागा बांधना, उनकी तरह गले में सिकरी और लॉकेट पहनना, उनकी तरह ही साहब फटा हुआ पैंट पहनना, उनकी तरह जींस पहनना। यानी पक्का ये लगता है कि जैसे फलां एक्टर का ये गुलाम। आज देख लें साहब सैलून के दरवाजे पे जो तस्वीर लगी रहती है बाल के स्टाइल की, देख लें। पहले तो हम कहते थे दाढ़ी रखो, कोई दाढ़ी रखता नहीं था। दाढ़ी रखो, दाढ़ी का बाल का कुव्वते मर्दानगी से बड़ा गहरा संबंध है, ये मानता नहीं था। कहते थे दाढ़ी रखो, अगर तुम दाढ़ी मुंडाली, तेरे बेटे ने मुंडवाई, तेरे पोते ने मुंडवाई, तो 7 नस्ल के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो ना मर्दों का पैदा होगा। ये डॉक्टरों ने कहा है, तबीबों ने कहा है, ये हकीमों ने कहा है। गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, बातचीत मत क्या करो। अदब एहतराम बहुत बड़ी दौलत है, वरना सारी जिंदगी मजदूरी करेगा और इसी तरह घिस घिस के मर जाएगा। ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। आखिरत चाहिए तो आखिरत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर दुनिया चाहे तो दुनिया के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मुसलमानों के पास आज हमारे पास ना दुनिया ही है ना आखिरत ही है। आखिरत इस माना करनी है कि नमाजी नहीं है। नमाज छोड़ के 1 करोड़ डेली कमा ले वो कौड़ी के 3 है, कुछ नहीं। नमाज के साथ अगर मस्जिद का मौलवी 5000 कमाता है, ये 5000 5 करोड़ है उसके लिए, 5 करोड़ उसके लिए। इसलिए तो मैं मस्जिद के इमाम से कहता हूँ कि तुम खतीबा बनने की ख्वाहिश कर रहा है, तुम शायर बनने की ख्वाहिश कर रहा है, ताकि डेली 10-20 हज़ार रुपये कमाए। क्यों कमाए? तुम देख ले 99% वह लोग हैं जिनके ना खाने का ठिकाना है, जिनके ना पीने का ठिकाना है, और जिनकी ना नमाज का ठिकाना है। और फिर उसमें और एक आम आदमी में क्या फ़र्क है जो नमाज छोड़ के कमाता है और वो भी नाम लेता है अल्लाह रसूल का, नमाज छोड़ के कमाता है। 1 करोड़ डेली कमा ले। तुम जो काम करता है 5 टाइम मस्जिद में बाजमात जो नमाज पढ़ता है, इतनी बड़ी दौलत है कि अगर हुजूर को मानता है तो हुजूर की बात सुन। हुजूर कहते हैं कि रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने कहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, इसको आसानी से मत लीजिए, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक है, 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज है, दुनिया में सोने चांदी का पहाड़ है, दुनिया में अबरक और कोयले की खदान है, दुनिया में जितनी भी नेमतें आती हैं, याकूत मोती मोंगा। हुजूर ने क्या कहा? फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। और हुजूर ने क्या कहा? मन फाततहुल अस्र कअन्नमा बुतिरा अहलुहु व मालुहु। जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई, उसका अहल, उसका अयाल, उसका बाल बच्चा सब बर्बाद हो गया। नात पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। सारी जिंदगी कोई नात नहीं पढ़े, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी, कोई सवाल नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़ी, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल यह होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। इसी हदीस तिरमिजी का तर्जमा हर मस्जिदों के दरवाजे पे लिखा रहता है, रोज़े महशर के जान उदास भवत अव्वली पुरुषिश नमाज भवत। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल मोमिन से, काफिर से तो फिनारे जहन्नम उसका तो सवाल ही नहीं होगा। काफिर को सीधे आग है, मरने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं, चलो जहन्नम की आग में जलो। सवाल मोमिन से होगा कि तुम, पहला सवाल नमाज का, तुम नमाज पढ़ी क्या नहीं पढ़ी, पहला सवाल। इसलिए मोमिन को गौर से अपनी जिंदगी का मुताला करना चाहिए। बुजुर्गों की बात अपने मन से नहीं हम जन्नत चले जाएंगे, ऐसा होता है क्या? अल्लाह ताला चाहेगा हमको जन्नत दे देगा, ये तो सही है, अल्लाह चाहेगा जन्नत दे देगा। ये बात हम भी बोल सकते हैं, अल्लाह चाहेगा हम दुकान नहीं जाएंगे, दुकान में नहीं बैठेंगे तो 1 लाख रुपए अल्लाह चाहेगा डेली मेरे घर में शाम में पहुंचा देगा। अल्लाह को तो ताकत है, अल्लाह तो ऐसा कर सकता है। अगर हम अगहन के मौसम, बरसात के मौसम में धान नहीं लगाए, मौलवी साहब झूठ बोलता है, अल्लाह चाहेगा तो बगैर धान लगाए हुए मेरे घर में 1000 कुंटल बासमती चावल चला जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, अल्लाह चाहेगा तो बगैर खेती लगाए हुए धान पैदा हो जाएगा।
اب آم کا پیڑ ہے، اللہ چاہے گا تو آم کا پیڑ ہے، پھل مل آ جائے گا، نہیں پانی دیں گے، نہیں اس کی حفاظت کریں گے، اللہ چاہے گا تو یہ آم کے پیڑ سے سیب لگا دے گا، بات تو صحیح ہے۔ اللہ چاہے گا تو آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے گا، یہ چاہے گا تب نا۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے دنیا میں آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے؟ کہیں دیکھا ہے تم نے؟ نہیں دیکھا۔ کبھی سنی ہے کروڑوں خربوں میں کوئی ایک اللہ کا ولی آم کے پیڑ سے سونا نکال دے؟ وہ تو کرامت ہے۔ اللہ کا ولی آسمان میں چلتا ہے، سارے لوگ آسمان میں چلتے ہیں کیا؟ اللہ کا ولی سمندر میں چٹائی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ہر کوئی چلتا ہے کیا؟ وہ عادت وہ نہیں ہے مصلی پانی پہ بچھا کے نماز پڑھنا، عادت ہے زمین پر چلنا۔ اور کرامت اسی کو کہتے ہیں جو خر کے عادت ہو، یا جانی جو خر عادت کے خلاف جو کام اللہ کے نبی کرے وہ معجزہ، جو اللہ کے ولی کرتے ہیں کرامت ہے۔ خر عادت کے خلاف، عادت کیا ہے؟ معمول کیا ہے؟ معمول ہے آم کے پیڑ سے آم، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل، لیچی کے پیڑ سے لیچی، گیہوں کے پودے سے گیہوں، دھان کے پودے سے دھان۔ یہ عادت ہے۔ ہم دکان میں بیٹھیں گے تو کم کمائیں گے، نہیں بیٹھیں گے تو سامنے پیسہ نہیں آئے گا۔ ہم بزنس کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں بزنس کریں گے تو پیسہ نہیں آئے گا۔ ہم گیہوں لگائیں گے تو 2-4 مہینے کے بعد گیہوں کاٹیں گے، نہیں لگائیں گے نہیں ہوگا۔ 1000 بیگھہ زمین ہے، میں نے فصل نہیں لگائی، اب صاحب جب کھیتی کرنے کا دن آئے گا میرے گھر میں کھیتی نہیں ہوگی۔ یہ ہے معمول، یہ ہے عادت۔ اس سے ہٹ کے کوئی بولے گا کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو ہی جائے گا، بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ چاہے گا تو بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کر دیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر ماں باپ۔ آدم علیہ السلام کو کوئی باپ ہے نہیں، کوئی ماں ہے نہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ پہلا آدمی جو آدم علیہ السلام ہے، پہلے ہم سبوں کے جو باپ ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کر دیا۔ جناب حوا علیہ السلام ہے، وہ آدم علیہ السلام کی مائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا ان کو۔ عورتیں ٹیڑھی کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ جو وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے، اور حضور نے کہا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہیں، اسی کو برداشت کر لے اور اسی سے فائدہ اٹھا۔ اور سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا طلاق ہے، تیرا سارا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس کی بات سنتے رہو، کھاتے پیتے رہو، جب وہ شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھے ان کو بولو سچ بولو جھوٹ مت بولو، بس اتنا ہی کہہ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ چپل لیا مارنا شروع کر دیا تھا تو پھر وہ اکڑا بن جائے گا، ڈنڈا لیا مارنا شروع کر، نہیں، ان کو بولو سچ بولو جھوٹ مت بولو، چپ رہو۔ تم چپ رہتی ہو اچھا لگتا ہے، جب تم بولتی ہو تو ہمارا سر گرم ہو جاتا ہے۔ تم اب بولو مت، چپ رہو۔ تم چپ رہتی ہو تو تم سب سے خوبصورت لگتی ہو، تم سب سے اچھی لگتی ہو، لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر دوں، اتنا کہہ دیں اس کو چپ ہو جائے گی وہ، ورنہ 10 چپل دیں گے تو اور اس کی آواز تیز ہو جائے گی، اور لاٹھی لیں گے تو اور تیز ہو جائے گی۔ ایک راستہ ہے، صرف اپدیش، صرف نصیحت، صرف سمجھانا اور ان کی تعریف کرنا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تعریف کر دیں کہ بہت تم اچھی خوبصورت لگتی ہو جب تم چپ رہتی ہو، کھانا کھلاؤ بیٹھی رہو تم کچھ مت بولو، اتنی اچھی لگتی ہو کہ میں کیا تیری تعریف کروں، تیری شان میں قصیدہ لکھ دوں، تعریف دوں، شاعری کروں، بس سمجھ لیں کہ اب گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ یہی ایک راستہ ہے، ایسا نہیں کہ چپل لیا مارنا شروع کیا، وہ ٹیڑھی ہے۔ اس لیے حضور نے کہا ان کو اسی حالت پہ رہنے دے، اور اس بہت کام کی چیز ہے، فائدہ حاصل کر۔ تو رہتا ہے دلی پنجاب میں تیرا گھر چلتا ہے، تو رہتا ہے کھیت کھلیان میں تیرے بچے کھاتے پیتے ہیں، تو رہتا ہے باہر، وہ تیرا وہاں سے لوٹ کے آتا ہے تیرے سر میں تیل لگاتی ہے، تیرا پاؤں تیرے پاؤں کو دباتی ہے، وہ تیرے گھر کو لوٹنے سے بچاتی ہے، وہ تیرے گھر کے تیرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اب جو کچن میں رہ 8 گھنٹے دکان میں رہ کے سامان اٹھا کے گراہک کو دینا، سامان سمیٹنا یہ آسان ہے، اور کچن میں جا کے وہاں آگ کے پاس رہ کر کے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا تیار کرنا، پھر چائے حاضر ہے، صاحب اور مہمان آ گیا تو چائے حاضر ہے، ناشتہ حاضر ہے، یہ چاول ہے، یہ دال ہے، یہ سلاد ہے، یہ ترکاری ہے، یہ چکن فرائی ہے، یہ فش فرائی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تمہارے 8 گھنٹے جو دکان میں کھڑا رہتا اس سے زیادہ محنت ہے وہاں پہ، جو 8 گھنٹے نوکرانی بن کے تیرے لیے لذیذ کھانا تیار کرتی ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ گالی، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جوتا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ لاٹھی نہیں، اس کا بدلہ یہی ہے کہ بس ایک محبت کی نظر اٹھا کے دیکھ لے، کچن میں 8 گھنٹے کی ساری گرمی کو بھول جائے، محبت کر اس کو دیکھ، وہ بولتی زیادہ ہے، ہاں یہ تو سچ ہے، اگر نہیں بولے گی تو تیرا سارا بچہ گونگا پیدا ہوگا،
یہ عورت کی بولی کا کمال ہے کہ تیرا بچہ بولنا سیکھتا ہے، ورنہ کوئی بھی مرد بتا دے کہ اپنے بچے کو 2 گھنٹہ گود میں لے کر کے اس سے باتیں کرتا ہو، فرصت ہی کہاں ہے؟ بچہ پیدا کیا، چھوڑ دیا، اپنے کام پہ گیا۔ بچہ اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو شیر کی بولی بولنے لگے گا، وہ صاحب ہرن کی بولی بولے گا۔ بچہ آدمی کی بولی اس لیے بولتا ہے کہ وہ ماں کی گود میں پلتا ہے، اور ماں کو اللہ نے زیادہ بولنے کی طاقت دی ہے تاکہ وہ ایک دن کے بچے سے بھی بات کرے ہو جائے۔ آیا ہے نا کہ جو اذان کے وقت میں بات کرے گا ممکن ہے کہ وہ کافر ہو کے مر جائے۔ آیا جو اذان کے وقت میں دنیا کی بات کرے گا، خاتمہ بشر ہونے کا اندیشہ ہے، کفر پہ اس کا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس چونکہ ایسا نہیں کہ جو ہم کریں سو کریں، اللہ تعالیٰ تو بولنے والے کو گونگا بھی بنا دیتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت تھی، بہت گالی بکتی تھی، سب کو ستاتی رہتی تھی۔ مجھ کو پتا چلا کب، جب اس کی بولی غائب ہو گئی۔ پہلے ہم نے نہیں سنا تھا اس قدر گالی گلوچ کرتی ہے۔ ان کا اپنا خاص بھتیجا جب ان کی بولی بند ہو گئی، وہ میرے دور کی رشتہ دار ہے، وہ ہمارے نانیہال میں، نانیہال کی وہ لڑکی ہے، دور کی رشتہ دار ہے، اور کبھی کبھی ہم جاتے تھے، سال 2 سال میں کبھی گیا، ملاقات کیا، سلام کلام ہوا، بہنوئی سے، بہن سے نکل گیا، وہ بہن اور بہنوں کے رشتے میں ہوا، مگر درد ہوا اور ایک انجیکشن ڈاکٹر نے ایسا لگایا کہ بولی ہی بند ہو گئی۔ ابھی 10 سال ہو گئے، 10 سال سے بات ہی نہیں کر سک رہی ہے، زندہ ہے، آ کر رہی ہے، سب کو پہچانتی ہے مگر بول نہیں پاتی ہے۔ ان کا اپنا خاص بھتیجا یعنی ان کے بھینسور کا لڑکا جو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس نے مجھ کو بتایا کہ حضرت کیا بتاؤں، یہ میری چچی ہے، اس قدر لڑتی تھی، کوئی دن لڑے بغیر نہیں رہتی تھی، پڑوس کی عورتوں سے نہیں، کوئی لڑائی ملے زبردستی کوئی نہ کوئی بات تھوپ کر کے لڑتی تھی۔ لڑنا اس کی غذا ہے، بغیر لڑے اس کو چین نہیں۔ گالی، خطرناک گالی، غلیظ گالی، جس گالی کو سن کے آپ کو متلی آ جائے وہ گالی بکتی تھی۔ دیکھیے آج اللہ نے مرنے کے بعد تو جو ہوگا وہ تو ہوتا ہے، وہ جہنم جنت وہاں ہے، اس دنیا میں دیکھیے وہ زندہ ہے، اللہ نے اس کی بولی ہی گم کر دی، بولی گم کر دی، ابھی ہے زندہ 10 سال سے، 10 یا 5-6 سال سے وہ بولی جیسے گم ہو گئی ہے، یعنی انجیکشن ڈاکٹر نے ایسا لگا دیا کہ بات ہی گم ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نعمت دینا جانتا ہے تو نعمتوں کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ آنکھ کا غلط استعمال مت کر ورنہ آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی، تو پھر 1 کروڑ روپے سے بھی اس کا علاج نہیں۔ ابھی 4 دن پہلے میں ڈاکٹر کے پاس تھا، اپنی بیوی کو لے کے گیا تو آنکھ میں نزدیک کا لکھا ہوا دکھائی نہیں پڑتا تھا، میں لے کے گیا تو میرے سے پہلے ایک دوسرا مریض تھا، اس مریض کو ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہاری آنکھ کی ایک رگ سوکھ گئی ہے، جو ابھی دیکھتا ہے اتنی ہی بینائی رہے گی، اور یہی بینائی رہ جائے اس کے لیے میں نے چشمہ لکھ دیا ہے، اس کے لیے میں نے دوائی لکھ دی ہے، اس سے آگے بینائی بڑھے گی نہیں، چونکہ جو یہاں کی ایک رگ ہے وہ سوکھ گئی ہے، 1 کروڑ بھی خرچ کر دے گا وہ بینائی دوبارہ لوٹ کے پہلے کی طرح نہیں آئے گی، ابھی جو ہے اتنی باقی رہے، اس کے لیے دوائی لکھ دی ہے، چشمہ لکھ دیا ہے، اس کے آگے نہیں ہوگا۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہ، اور آج سے 3 سال پہلے مجھ کو چشمہ دیا نزدیک لکھی تحریر کو پڑھنے کے لیے، اور ایک ڈاکٹر، ایک مریض میرا رشتہ دار، وہ چنئی شنکر نیترالے سے لوٹ کے آ گیا، شنکر نیترالے جانتے ہیں پوری ہندوستان کا سب سے بڑا آئی اسپیشلسٹ وہاں رہتے ہیں، وہاں ٹھیک نہیں ہے، وہ اس ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہو گیا، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے ہمارے شہر کا، اور اس نے بولا کہ یہ رگیں سوکھ گئی ہے، تو جو اللہ بینائی دینا جانتا ہے اگر اس کا غلط استعمال ہوا، رات پر موبائل کو دیکھا گیا، فالتو گندی تصویریں دیکھی گئی، اور صاحب 3 گھنٹے بیٹھ کر فلمیں دیکھی گئی، اور ہر کمرے میں LED ٹی وی، اور دن رات اسی کو دیکھا گیا، یہاں تک کہ کھاتے وقت بھی منہ میں لقمہ ہے، نگاہیں ٹی وی پر ہے۔ ٹی وی آگ سے چارج ہوتی ہیں بجلی سے، موبائل آگ سے چارج ہوتا ہے، جو آگ پہ نگاہیں گاڑ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے کیا حال ہوگا، اس کی سوچ جل جائے گی، اس کی بینائی جل جائے گی، اس کا جگر جل جائے گا، کہیں کسی قابل نہیں رہ جائے گا۔ موبائل کا استعمال ضرورتاً ہو، اگر زیادہ استعمال ہوا تو یہ آگ ہے جلا کے راکھ کر دے گی۔ بیٹری کا استعمال ضرورتاً ہو، جو 24 گھنٹے بیٹھا رہے گا وہ مر جائے گا۔ کھانا ضرورتاً ہو، جو 24 گھنٹے کھاتا رہے گا پیٹ پھٹ جائے گا، مر جائے گا۔ سونا ضروری ہے، مگر جو 24 گھنٹے سوئے وہ مر جائے گا۔
सोना जरूर रखता है 3 से लेकर 4, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। 6 घंटे से ज्यादा न सोए, डॉक्टर बोलते 8 घंटे, मगर 6 घंटे सोना काफी है। अच्छे जो 12-12 घंटे सोएगा वो अपनी मौत को दावत देगा। लेकिन दिन भर में 2 बार 1 बार अगर खूब फ्रेश हो जाए काफी है। और जो 10 बार दौड़ दौड़ के जाए तो समझ जाए कि मर जाएगा, उसका लीवर ही डैमेज हो जाएगा, रोटी खाने के काबिल नहीं रह जाएगा। और जो निगाहों को फिल्म स्क्रीन, टीवी के स्क्रीन पे, मोबाइल में गाल के 10 घंटे रखेगा। आजकल तो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के सारे बच्चे हाई पावर के चश्मे लगाने लगे। और साहब जवान का जो हाल जो है वो सबको मालूम है, हाई पावर के चश्मे, ये चश्मे अगर जवाब दे जाएंगे, रग सूख जाएगी, तो करोड़ रुपए का चश्मा भी तेरी बीनाई को लौट नहीं पाएगा। हिंदुस्तान में बेशुमार अंधे ऐसे हैं जिनके पास खरबों की दौलत है, वो अमेरिका में इलाज करा सकता है, लेकिन उसको मालूम है कि इसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जहां तक आंख काम कर सकती है, रगें सूखी नहीं है और पर्दा झाला पड़ा है, तो 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए खर्च करो, पर्दा साफ होगा। बड़ा से बड़ा माहिर